امیر اہل سنت نکاح کا اعلان کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ترغیب ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح سے پہلے اس کی پوسٹ بنا کر وائرل کرتا ہے یا پھر نکاح کے بعد اس نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس نیت سے ڈالتا ہے، تو کیا اس حدیث پاک پر عمل ہوگا؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔ پہلے تو نکاح کا اعلان کرے، اس کی شرح کیا ہے؟ یا ساری دنیا کو بتانا اس کی شرح ہے جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا؟ کیا اس کو بھی بتانا اس میں شامل ہے؟ نہیں، مفتی صاحب آئیں تو بتائیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں نکاح خفیہ نہیں ہونا چاہیے، پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں پھر علماء نے الگ الگ تعداد ذکر کی ہیں، جیسے امام مالک نے کم از کم 3 افراد کے علم میں لانا اس کو لکھا ہے، تو پوشیدہ نہ ہو، تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو بتانا یہ لازم نہیں ہے، اب اور بھی ذرائع موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میرا نکاح، اور عام طور پہ جو نکاح پراپر طریقے سے ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نکاح ہوتا ہے، تو وہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی تصاویر کو جاری کرنا یا اعلان کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ممکنات میں سے ہے کہ کوئی واقعی اتنی پاورفل شخصیت ہو تو پھر وہ آپ ارشاد فرما دیں کہ کیا وہ اس طرح کی نیت کر سکتا ہے کہ اس تصاویر کے ذریعے وہ اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حاجت کیا ہے اس کی۔ اب جیسے کہ میرج حال میں نکاح ہو رہا ہے، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اور لوگ مبارکیاں دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، ولی میں کھا رہے ہیں۔ اب اس کو کیا وائرل کرنا تھا کہ مطلب وہ پھر اس میں باتیں بھی تو لوگ بنائیں گے، یار یہ تو نمائشی نکاح معلوم ہوتا ہے، کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا، یوں سمجھ میں آ نہیں رہا۔ جس طرح آپ نے بولا پراپر آج کل نکاح ہو رہا ہے، تو بالکل یعنی کہ وہ سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اعلان ہو ہی رہا ہے نکاح کا، پتہ چل گیا کہ نکاح ہو گیا، حق نکاح یہ جو اس کے بعد عورت یہ بھگا کے نہیں لایا بلکہ نکاح کر کے لایا ہے۔ واللہ اعلم، آپ جیسے فرمائیں وہی۔ اصل میں وہ آج کل رواج اس کا بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ شادی میں جس طرح پہلے دیگر رواج ہوتے تھے نا ہمارے یہاں، مختلف لفافوں کا دینا، تو تحائف کا دینا، تو اب ایک پورا رواج یہ ہوتا ہے کہ جب دعوت میں فارغ ہو کے کھانے وغیرہ سے، تو باقاعدہ تقریب ہوتی ہے ایک طرح سے پوری، کہ یہ جو ہے وہ کیمرہ مین اس کے اب تو مقرر ہیں، اور باقاعدہ ان کو اچھی بھلی رقم دے کے، پیسے دے کر ان کو مقرر کیا جاتا ہے، اور کئی بعض اوقات کیمرہ مین ہوتے ہیں، آپ یعنی پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ تصویریں بنتی ہیں پوری، اور پھر یہ اس کے بعد اپنے اپنے پیج پر یا جس کا پیج ہوتا ہے اس کے اوپر وہ وائرل کرتے ہیں۔ تو ہے تو صحیح، بہت ہمارے یہاں پر اس کا رواج تو بہت ہے۔ اور یہ آج سے بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ ہو گیا ہے نا کہ اب اصل میں تھوڑا سا سستا ہو گیا اس معنوں کر کہ اب وہ پہلے وہ رول آتے تھے، وہ کیمرے میں ڈالتے تھے، پھر اس کی دھلائی ہوتی تھی، اور پھر وہ فوٹو کا اس کا پورا البم بنتا تھا۔ اب چونکہ سارا آلموسٹ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کی پرنٹ نکالتے نہیں نکالتے، تو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، اور ڈیجیٹلائز ہوگا پر ٹک 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 ایسا مطلب لمبا چوڑا جاتا ہے کہ نہیں ہاتھوں ہاتھ البم نکل آئے گا، تو اب یہ اور پھر اسی کو اپنے پیجز کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے تو صحیح معاشرے میں پہلے بھی تھا، اور اب اس کی تھوڑی صورت بدل گئی ہے، پہلے کافی چیزیں مینول تھی، اب ڈیجیٹل ہے۔ اگر تحفے وصول کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو منکوحہ کا کیا بنے گا؟ اعلان تو اس کے لیے بھی تو ہے نا کہ وہ بھی کرے کہ نہیں؟ جب نکاح ہوا، اس کا نام ہوا، کارڈ چھپ گئے، اب اس دونوں کا پتہ تو کسی طرح بھی چل گیا، یہ ان کا۔ اگر آپ بولو سب کو پتہ چلے کہ لین دین کا تو مرد کا ہے، عورت اپنی سہیلیوں سے، اپنی جاننے والیوں سے، تو یہ سب کے لمیٹیڈ ہی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو جس کے تعلقات بہت زیادہ ہوں، تو اشاد و کل معلوم، ایسی شخصیات کتنی، تو ان کے بھی وہ کر ہی لیتے ہیں ترکیب۔ اور اب جیسے کہ ہند میں کسی شخصیت کے یہاں بہت بڑی شخصیت ہو، ان کے بیٹی بیٹے کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے بیٹی کی شادی ہو رہی،
تو آپ ذرا دعا فرما دیجیے گا. تو یہ پتہ تو چل ہی گیا نا. آپ کو لین دین کرنا ہے تو ہم کر لیں گے, ورنہ دعائے خیر ہمارے لین دین سے زیادہ قیمتی ہے. کچھ بھی نہ کریں تو کچھ بھی واجب نہیں ہے, لینا دینا یا دعا کرنا بھی واجب نہیں ہے ہم پر. تو یوں مطلب بڑی شخصیات جو ہیں وہ جن کو دینا ہوتا ہے وہ خط کے ذریعے, فون کے ذریعے, پہلے وہ ٹیلی گرام ہوتے تھے اور ٹیلیکس ہوتے تھے, یہ ذرائع بیچ ہوتے تھے. یہ بھی خیر ترقی کے بعد کے ہیں, تو پہلے بھی کسی طرح خطوط مکتوبات کا سلسلہ تو پرانا ہی ہے. نہ ہو تو وہی امام مالک نے جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 کو پتہ چلے. یہ تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو, خاندان والوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو گیا, یعنی کوئی تہمت نہیں رکھے گا کہ یہ بگا کے لایا ہے یا یہ غلط کام ہوا ہے یا یہ 2 نمبر کا کام ہے. ویسے کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج میں نے دیکھا ہے, اس کو رکھات بولتے تھے. اب اردو میں بھی پتہ نہیں رکھات بولتے نہیں بولتے, میمنی میں تو رکھات بولتے تھے کہ فلاں نے رکھات رکھی ہے. اور ایسے بندہ بھی دیکھا ہے میں نے, ایک بندہ تو مجھے یاد پڑتا ہے, وہ فخریہ اس نے, یہ میری رکعت ہے. تو یہ حرام, مطلب بالکل یہ حرام کہ ایک عورت کو بغیر نکاح کے وہ رکھتے تھے, جو رکعت بولتے تھے. تو یہ رکعت نہیں ہے بھائی, یہ حق نکاح سے یہ عورت لائی گئی ہے. تو پھر بھی حدیث پاک کی جو شرح ہو, علماء نے جو لکھا ہو, حق 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 ہے نا, ہم اس سے تو کچھ بھی آگے پیچھے نہیں جا رہے. لیکن اب جو جنہوں نے شروعات لی کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ وائرل کرنا یا اپنے پیج پر دینا اور سوشل میڈیا میں دھمالے مچانا, پھر دلہن دلہا کے ساتھ بھی دیتے ہوں گے, تو یہ کون سی جائز ہے؟ اخبار میں پہلے دیتے تھے, اب بھی دیتے ہوں گے, اخبار میں بھی دیتے ہوں گے, ٹی وی میں دیتے ہوں گے, اور اپنے پیج پر دیتے ہوں گے, وائرل بھی کرتے ہوں گے. تو یہ با حیا غیرت مند مسلمان کا کام ہے ہی نہیں کہ اپنی بیوی کی تشہیر کرے اور اس کی تصویر عام کرے. توبہ استغفر اللہ, اس کو تو 1000 پردوں میں رکھنا ضروری ہے. پہلے اگر 999 پردے تھے نا, تو اب شادی کے بعد 1000 پردے کر دیں اس کے. یہ تو کوئی مطلب اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور شریعت کا حکم ہے, کوئی مسئلہ جس کا میں نے اشارہ کہ وہ کھڑا نہ بھی ہو تب بھی حرام ہے. اپنی بیوی ہو یا اپنی بہن ہو یا کوئی بھی عورت ہو, اس کو بے پردہ تصویریں اس کو عام کرنا, واٹ از دس؟ یہ کہ کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے نا, گناہ کا کام ہے. اب ہمارے یہاں تو ہر چیز میں عورت کی تصویر ہے. کوئی بھی استعمال کی چیزیں, جو بھی ڈبے ڈبلیاں, جو پیکٹ جو بھی آتے ہیں, سب میں عورتوں کی تصویر. سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈوں پہ, سب میں عورت کی تصویر. سب سے مراد اکثر میں عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا بارہا ہوتی ہیں. اتنا ذہن خراب ہوا ہے, ذہن خراب کیا جا رہا ہے کہ اگر ہاتھ بھی دکھانا تو لیڈیز ہاتھ دکھایا جاتا ہے, لمبے لمبے ناخن, نیل پالش والا, دبلی پتلی انگلیاں, اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ, تاکہ اس زمانے ان کی جو چیز بیچنا چاہتے ہیں یا جس چیز کی تشہیر چاہتے ہیں وہ ہاتھ کو دیکھ دیکھ کر ان کی چیز دیکھ لیں. تو یہ مطلب ہے آج کل کلچر. تو اب ہر چیز جو عام ہو جائے اس کا کرنا جائز ہو, یہ ضروری نہیں ہے, ضروری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. جہاں تک شریعت نے حکم فرمایا وہ ضروری ہوتا ہے, باقی جو حکم نہیں فرمایا اور مباح رکھا تو مباح ہے, اچھی نیت سے وہ ثواب کا کام بن جائے گا. یہ وائرل کرنا اپنے نکاح کا, دولہا اگر اپنا وائرل کرتا ہے بیوی کا نہیں کرتا, تو اس کو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس کی بری نیت نہیں ہے, گناہ بری, شریعت کی ممانت یا کوئی حکم نہیں توڑتا, تو مباح رہے گا. اب اس میں جائز نیت, کوئی ثواب کی نیت یہ کر سکتا ہے تو یہ کر لے, اس میں تو میری سمجھ میں نہیں آتا. میری اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت توجہ میں نہیں آ رہی کہ اس میں کیا اچھی نیت ہو سکتی ہے. حب جہاد کی تو ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے اس میں, تو حب جہاد شاید ہو جائے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد. اس سوشل